روزوں کی اقسام پڑھنے ہیں۔ روزوں کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض معین، نمبر 2 فرض غیر معین، نمبر 3 واجب معین، نمبر 4 واجب غیر معین، نمبر 5 سنت، نمبر 6 نفل، نمبر 7 مکروہ، نمبر 8 حرام۔ یہ 8 قسمیں روزوں کی ہیں۔ فرض معین کہتے ہیں ہر سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، فرض بھی ہیں، معین و مقرر مہینے کے روزے بھی ہیں، یہ فرض معین ہو گئے۔ فرض غیر معین وہ ہے اگر رمضان کے روزے قضا ہو جائے یا منت کے روزے قضا ہو جائے تو ان کو پورے سال میں جب چاہیں جس وقت چاہیں رکھ لیں۔ قضا کرنا بھی فرض ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی دن خاص مقرر نہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں فرض غیر معین۔ ایک ہوتا ہے واجب معین اور ایک ہوتا ہے غیر واجب معین۔ واجب معین کا مطلب ہوتا ہے کسی آدمی نے منت مانی کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، میں رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ پاس ہو گئے، تو اب اس کو روزہ رکھنا واجب ہے۔ منت مانی تھی کہ میں نے رجب کے پہلے دن کا، پہلی تاریخ کا روزہ رکھوں گا، لہذا اس پہلی تاریخ کو ہی روزہ رکھنا واجب ہے۔ واجب بھی ہوا، معین بھی ہوا۔ واجب غیر معین ہوتا ہے اس نے منت مانی کہ میں امتحان میں اچھے نمبروں میں پاس ہو جاؤں، پوزیشن ہولڈر ہو جاؤں، ہو گیا، لیکن اس نے یہ نہیں منت مانی کہ کس دن کا رکھوں گا، ویسے منت مان لی، اب پورے سال میں جب چاہے وہ روزہ رکھ لے۔ روزہ رکھنا واجب ہے، چونکہ وقت مقرر نے کیا، واجب غیر معین کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے سنت روزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن روزوں کی امت کو ترغیب دلائی ہے وہ روزے رکھنا سنت ہے۔ محرم اور حرام کی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب سرکار سے پوچھا گیا عاشوراء کا روزہ رکھے تو کتنا ثواب ہے، فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ رکھنا سنت ہے اور فضیلت اتنی ہے، پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح عرفہ 9 ذو الحج کا دن، جس کو ہم حج کا دن کہتے ہیں، حج کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کی فضیلت بھی سرکار دو علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ابو قتادہ انصاری فرماتے ہیں سرکار سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، 9 ذو الحج کے دن کا روزہ رکھنا 1 سال گزرے ہوئے کے گناہوں کا کفارہ ہے اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کا کفارہ ہے، حالانکہ مستحب ہے۔ فضیلت اتنی ہے کہ 2 سال پہلے اور بعد والے کا گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ایام بیض، ہر مہینے کے 3 روزے، 13، 14 اور 15، چاند کی 13، 14، 15، ان دنوں کا روزے رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمایا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھا کرو اور رات کو قیام بھی کیا کرو، نفل بھی پڑھا کرو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آفر کرتا ہے کوئی توبہ کرنے والا میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی رحمت کی دعا مانگنے والا میں رحمت برسا دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق دے دوں۔ اب اس بندہ رات کو قیام کرے گا، دعا کرے گا تو اللہ کی رحمت وافر مقدار میں حاصل کر پائے گا۔ اسی کی برکت سے صبح کا روزہ رکھنا بھی مستحبات میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے نفلی روزہ۔ نفلی روزہ یہ ہوتا ہے وہ نہ فرض ہو نہ واجب ہو، اس زمرے میں تو نہ آتا ہو لیکن
وہ کار ثواب ہو۔ کوئی رکھ لے تو ثواب پائے گا، نہ رکھے تو گناہ نہیں۔ جس طرح حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو آدمی رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے، 6 شوال کے روزے بھی رکھ لے، یوں سمجھ لے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ 6 روزے نفلی ہیں، شوال کے 6 روزے نفل ہیں، اگر کوئی رکھ لے تو پورے سال روزے داروں میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ بھی نفل روزہ ہے، سرکار دو علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ سرکار سے پوچھا گیا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ سرکار نے فرمایا ہفتے میں 2 دن ہر انسان کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ایک سوموار اور ایک جمعرات۔ فرمایا میں محمد چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے کی حالت میں، سوموار کا روزہ رکھنا اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ اپنا نفل روزہ ہے۔ ایک ہوتا ہے حرام روزہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن کے روزوں سے منع کیا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 3 ایام تشریق کے۔ ایام تشریق قربانی کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں 11، 12 اور 13، 2 عید کے دن ہو گئے اور 3 دن بڑی عید کے ساتھ والے ہو گئے۔ یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام۔ کیوں؟ اللہ رسول نے اس سے چھٹی کی ہے، منع کرایا ہے۔ جب منع کر دیا ہے تو اس سے رکنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی منت مانتا ہے نا میں سارے سال کے روزے رکھوں گا، تو یہ 5 روزے پھر بھی نہیں رکھ سکتا، یہ نہیں رکھے گا سال پورا مقرر ہو جائے گا۔ اسی طرح مکروہ روزے، ہفتے کے دن کا اکیلا ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ یہودی ہفتے کے دن کا ایک روزہ رکھتے ہیں، سرکار دو علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا، بلکہ سرکار نے فرمایا اگر کوئی آدمی رکھ لے تو فرمایا رکھنے کے بعد تمہیں یاد ہے تو یہ تو منع ہے، انگور کا چھلکا مل جائے یا درخت کی لکڑی بھی تمہیں مل جائے تو منہ میں رکھ کے چبا کے یہ روزہ افطار کر دو، ختم کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح عاشورے کے محرم کا صرف 10ویں کا اکیلا روزہ رکھنا، 9 اور 10 کا